نیوز چینلز پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک ایسی لڑکی جو اپنی پسند کی شادی کرتی ہے اسے غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ غیرت کے نام پر قتل تو ٹائٹل بالکل درست ہے، لیکن اصل بات یہ نہیں ہے، حقائق کچھ اور ہیں۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ احسان اللہ جو ماہ بانو کا عاشق ہے وہ بھی 2 بچوں کا باپ ہے، اور ماہ بانو 5 بچوں کی ماں ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں کیسے عشق میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے نہ شریعت کو دیکھا، نہ مذہب کو جانا، نہ سوسائٹی کو دیکھا، نہ شرم لحاظ رکھی، اور ایک دوسرے کے ساتھ بغیر نکاح کے بھاگ دوڑے۔ اچھا، یہ ڈگاری کا علاقہ ہے جو بلوچستان کا، وہاں کا یہ واقعہ ہے۔ اصل بات کچھ اور ہے، اور انٹرنیٹ پہ اور نیوز چینلز پہ یہ بتایا گیا ہے کہ جی لڑکی تھی کنواری، اس کی پسند کی شادی کی وجہ سے غیرت کے نام پر اس کو قتل کر دیا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لڑکی 5 بچوں کی ماں تھی، اور لڑکی نہیں تھی، باقاعدہ عورت تھی۔ اور جو احسان اللہ ہے جس کے عشق میں یہ پھنس گئی تھی، وہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ ان دونوں نے اپنے عشق کے چکر میں گھر بھی برباد کی اور اپنی زندگی بھی برباد کی۔ 400 کلومیٹر دور ڈگاری سے یہ رہتے رہے ہیں کٹھے، بغیر نکاح کے۔ اس کے بعد پہلے شروع میں جو تھا وہ عشق جاگا رہا، محبت قائم رہی، پھر 3 ماہ کے بعد عشق ٹھنڈا ہو گیا۔ جب عشق ٹھنڈا ہوا ہے تو احسان اللہ صاحب نے ماں بانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اب ماں بانو بغیر کسی سر و سامان کے، بغیر سہارے کے سوچتی ہے کہ میں واپس اپنے شوہر کے پاس چلی جاتی ہوں، میں بچوں کا پیار جتلاؤں گی تو وہ مجھے اپنا لے گا۔ یہ سوچ کر واپس وہ اپنے شوہر کے پاس آتی ہے۔ شوہر جو ہے اس کے دل میں بہت زیادہ رنجش ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اگر اس کو معاف نہ کیا تو یہ واپس چلی جائے گی احسان اللہ کے پاس، اور یہ دونوں پھر آگے کے آگے کہیں نکل جائیں گے تو میرے ہاتھ نہیں چڑھے گا یہ احسان اللہ۔ تو وہ اس کے دل میں چونکہ گرج ہوتا ہے، دشمنی ہوتی ہے، تو وہ اس کو معاف کر دیتا ہے ماں بانوں کو۔ اس کے بعد یہ تقریباً 1.5 ماہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، پھر جا کے احسان اللہ ان کے ہاتھ چڑھا ہے۔ پھر یہ کیا کرتا ہے کہ احسان اللہ کو اور اپنی جو بیوی ہے اس کو کہتا ہے کہ آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہے نا میں جرگے میں کرواؤں گا۔ اب بلوچستان جیسے علاقہ جات میں نا زیادہ تر جرگے میں فیصلے ہوتے ہیں۔ جرگہ ہوتا ہے پنچایتی طور پہ، مطلب فیصلہ کرنا کہ بڑے کچھ سرپنچ جسے کہتے ہیں ہم، وہ کچھ ہوتے ہیں لوگ بڑے، وہ اکٹھے ہو کے جو فیصلہ کر لیتے ہیں نا وہی سب کو منظور ہوتا ہے۔ یہ لوگ پولیس پر یا عدلیہ پر یا کسی اور پر اکتفا نہیں کرتے۔ تو ایسے ہی ہوا ہے، پھر وہ جرگے نے فیصلہ کیا، جرگے کا جو لیڈر تھا اس کا نام تھا شہرباز۔ اس نے پھر فیصلہ کیا کہ یہ جو بغیر نکاح کے رہے ہیں اکٹھا، ان کی سزا یہی ہے کہ ان کو گولی مار دی جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ اب غیرت کے نام پر اس قتل کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کی سزا کیا ہونی چاہیے، کیونکہ اوبیسلی یہ ایک جرم تو ہے۔ اس کی سزا کیا ہونی چاہیے تھی یہ آپ ضرور بتائیں کمنٹ سیکشن میں۔ کیا ان کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا چاہیے تھا، یا دوسروں کے لیے ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے تھا؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے نا ویڈیو خود بنائی ہے پلاننگ کے ساتھ، جرگہ والوں نے اور علاقے کے لوگوں نے، کتنے لوگ وہاں پہ جمع ہے ویڈیو میں دیکھیں۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے جو دوسرے نوجوان ہیں یا دیگر لوگ ہیں ان کو یہ ڈرانا چاہتے تھے کہ نیکسٹ ٹائم اس طرح کی حرکت کوئی نہ کرے۔ لیکن بہرحال اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، غیرت کے نام پر قتل نہیں ہونا چاہیے تھا، قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا، پولیس کو پہلے ہی حرکت میں آنا چاہیے تھا۔ پولیس بہت دیر کے بعد حرکت میں آئی ہے، جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور انٹرنیٹ اور نیوز چینلز پر، میڈیا پر ہر طرف یہ بات پھیل گئی، پھر جا کے پولیس نے اپنی کارروائی کی۔ اور جرگہ کے لوگ جو ہیں ابھی زیر حراست میں ہیں، پولیس کے پاس ہیں، لیکن جو مقامی لوگ ہیں جنہوں نے اس فیصلے کو تسلیم کیا تھا، اور جو لڑکی کا بھائی ہے، لڑکی کا جو شوہر ہے، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان سے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ سب اس بات پہ تلے ہوئے ہیں کہ جرگہ کے لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اب جو لوگ وہاں کے مقامی ہیں وہ خود ہی نہیں چاہ رہے، تو پھر آپ یا میں، ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ جن کے ساتھ بیتی ہے یہ واقعہ ہوا ہے، آپ بتائیں، آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ ایسے واقعات دوبارہ کبھی رونما نہ ہوں، کیونکہ اس طرح کے واقعات سے جو ینگ جنریشن ہے اس پہ بہت بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے، اور معاشرے میں اسلام کا بھی غلط امیج جا رہا ہے، کیونکہ اوبیسلی ہم لوگ اسلام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، سب مسلمان ہیں،
تو اور آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل جو پاورز ہیں وہ آلریڈی اسلاموفوبیا کو لے کر اور ان چیزوں کو لے کر اسلام کو بدنام کرنا چاہ رہی ہیں. جب اس طرح کی بات ہائی لائٹ ہوتی ہے تو انٹرنیشنل لیول پہ بہت بدنامی ہوتی ہے. تو اوبویسلی ان چیزوں کا قانون کے دائرے میں رہ کر ٹیکل کرنا چاہیے، ان کو نمٹنا چاہیے، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا. اور اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا تھا. آپ کے خیال کے مطابق کیا حل ہو سکتا تھا؟ لازمی بتائیں. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو جو ہم سچی سٹوری آپ تک لے کے آتے ہیں وہ تھرل، سسپینس اور مسٹری سے بھرپور ہوتی ہے. آپ کے لیے اس میں سبق ہوتا ہے، وہ آپ تک پہلے پہنچے گی. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. اللہ حافظ.